نے پہلے بھی ان کو بولا تھا یہ منافق آدمی ہے، لیکن میں چپ ہو گیا. اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ پختونخوا میں جیلی مینڈیٹ ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ فارم 45 کھلواتے ہیں پورے صوبے میں، اس کے 3 لوگوں کے علاوہ اس کے سارے فارم 47 ہیں، یہ خود فارم 47 ہے. اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں پوری قوم کو کہ مولانا صاحب اندر سے ابھی بھی ملا ہوا ہے، اور یہ جو باتیں کر رہا ہے وہ مولانا صاحب میں تیری اوقات دیکھنا چاہتا ہوں. تو تکڑا ہو جا، تو آگے گرا لے. تیری تکلیف کا مجھے اندازہ ہے. تم نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا، اسلام کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد پختونخوا کے لوگوں کے سینٹیمنٹ ذرا زیادہ ہیں، پرو اسلامک زیادہ ہیں. ادھر تم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ اسلام کا سفیر ہے، اس نے اسلام کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. لوگوں کو پتا چلا کہ تم صرف دھوکہ دے رہے ہو، تمہیں لوگوں نے دھتکارا، ٹھڈے مار کے نکالا، عمران خان کو سپورٹ کیا. آج تیری حالت یہ ہے، اپنے حلقے میں تیری ضمانت ضبط ہے، وہ بھی جب میں نہ ہوں تیری ضمانت ضبط ہے. اوقات تیری یہ رہ گئی ہے، اپنے حلقے میں تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. فارم 47 آیا تو بلوچستان سے ہوا ہے، باتیں تو پختونخوائی کر رہا ہے. تو بیٹھا ہے جہاں پر اس وقت، تو خود فارم 47 پہ ہے، تو جیلی مینڈیٹ کی بات کر رہا ہے. اچھا ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں نا جیلی مینڈیٹ ہے. میں ابھی آج پھر چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، آپ کو پہلے میں نے ہرایا غیر موجودگی میں، پھر میرے بھائی نے ہرایا. آج یہ تمہیں چیلنج ہے، ہر پولنگ پہ استعفیٰ دے گا تو اور میرا بھائی. تو جیت گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، تو سیاست چھوڑے گا، تو نماز پڑھائے گا. اس کے بعد پتہ نہیں تیرے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جنازے پڑھائے گا وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسے کوئی بلائے گا بھی نہیں. اس چیلنج کو قبول کرنے کی دم ہے، ضرورت ہے مولانا صاحب، آ جاؤ. اور میں سارے ٹی وی چینلز کو لائیو کوریج دوں گا. نہیں ہے کوئی 300 کتنے پولنگ ہے نا، کیمرے لگاؤں گا. پھر ضمانت ضبط ہے اس کی، ورنہ اگر یہ واقعی مفتی صاحب کی اولاد ہے تو یہ چیلنج قبول کرے گا، اس کا جواب دے گا. لیکن یہ پتہ پھر کیا بولے گا، یہ غیر سیاسی باتیں ہیں، یہ غیر جمہوری باتیں ہیں. اب اللہ کا واسطہ ہے اس عمر میں کلمہ حق پڑھ لے مولانا صاحب، میں اتنا کہوں گا، باقی آپ بات کر لیں. جی آپ بات کریں، جواب دیں گے آپ. جی دیکھیں میں آپ کریں، آپ لاسٹ لے لیں پھر بات. میں لاسٹ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. آپ لاسٹ سوال آپ لاسٹ سوال آپ لے لیں، پھر رائے صاحب بات کریں. جی آپ لوگ کے جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں ان کے آپس میں رفت ہیں، مسائل ہیں ان کے آپس میں. ہم نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان کہتے ہیں اللہ کی تو مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. پنجاب کی بات میں تو آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب سے مسلمان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خان صاحب کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں. اس مسئلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پہلے جی پنجاب کے اندر آپ آئے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو سینئر قیادت ہے پنجاب کی، آپ تاریخ کے حوالے سے چلے ہیں، علی حمزہ صاحب آئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کی خواہش پر ان کو جو ہے وہ نہیں بلایا گیا. پہلی بات تو یہ پنجاب کا تو جواب دے دیں گے راجہ صاحب، ایسی کوئی بات پہلے تو ہے نہیں. دوسری بات میں اوور آل بات کرتا ہوں پارٹی یونٹی کے اوپر. دیکھیں ہماری پارٹی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانیاں بھی بہت زیادہ دیں، اور جب پارٹی بہت بڑی ہو جاتی ہے تو آپس میں اختلافات آ جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی میں کام کر رہا ہوں. اور کل میں نے جو بڑی ایک واضح بات کی ہے رات کو، وہ یہ تھی کہ ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، ہمارا لیڈر ایک ہے، ہماری پارٹی ایک ہے. تو اس وقت وہ فیصلے جو عمران خان صاحب نے کرنے ہیں ان کی رہائی تک اس کے اوپر 150 کی ٹانگیں نہ کھینچو. یونٹی کے ساتھ فوکس کرو، اپنا مقصد حاصل کرو. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے، عمران خان صاحب کا اختیار، ان کے فیصلے وہ خود کر لیں گے. باقی جو آپ نے بات کی ہے ڈیٹیل میں پنجاب کی یہ بات کر لیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری پارٹی یونائٹڈ ہے. ایک گھر میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک گھر ہیں، ہم ایک فیملی ہیں. اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم مضبوط ہیں، مضبوط ہو کے کھڑے ہیں. اور اب یہ طریقہ جو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو اس میں پہلا جو میسج ہے ہمارا، اور جو پہلی بات ہے جو کل میں نے کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اس میں پہلے ہم نے اندر خود یونٹی پیدا کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. شکریہ.
قاسم اور سلیمان کی پاکستان واپسی کو لے کے بہت سکتی ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو کسی میں لینڈ کریں گے یا اسلام آباد میں؟ چلو بس کر بس جی بولیں سر جی بسم بھائی اللہ پہلی بات میں اس کا جواب میں صحیح دے دوں سر، ایک جواب میں دے دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے بھائی آ گیا کوشچن آ گیا بھائی جی آپ بھی کر لیں بیچ میں. ٹوٹل 200 ہیں، 56 تو خالی ایک دن کے ہیں. جانے کی اجازت نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن کے پی ہاؤس سے آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں. ایک یہ چیز کہ کس طریقے سے کیوں کیا لاہور پاکستان میں نہیں ہے؟ خیر تو ہے یار، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. اچھا سر وہ تو آپ نیکسٹ ٹائم آپ کے گھر آ جاؤں گا، آپ ہمت کر لینا، پروگرام کر لینا، ہمت کر لینا. پھر نہیں آپ دعوت دو پی ٹی آئی کے پروگرام. ایک منٹ یار، آپ پی ٹی آئی کے میں اس کا جواب دے دوں یار. سینسیبل لیٹس اسٹے آن سینسیبل کوسچنز. اس کا جواب امپورٹنٹ ہے پلیز. آپ کا بھائی جان سن لیا میں نے بھائی، سن لیا. جہاں تک بات ہے عمران خان کے بیٹوں کی، دیکھیں عمران خان کے وہ بیٹے ہیں، پاکستان ان کا ملک ہے اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ پاکستان آ بھی سکتے ہیں اور پاکستان آئیں گے، ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سیاست کی، سیاست انہوں نے نہ اعلان کیا ہے نہ شروع کی ہے. اور اس سے آگے کی بھی ایک بات کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاست کرتے بھی ہیں تو بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جب مجھے وہ قبول ہے تو تم کون ہو؟ پہلی بات. لیکن ایسی کوئی بات ابھی آئی بھی نہیں ہے. جہاں تک ان کے آنے کی بات ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، تو اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر حکومت جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گی. وہ یار یہ حکومت ہے. میں ایک آخری میسج دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور یہ فرعونیت کی جو ایک پالیسی لوگ اختیار کر لیتے ہیں، فرعون کا حال تاریخ میں دیکھ لو، جو اس کا حال ہوا تھا ان کا وہی حال ہونا ہے. جی آپ بات کریں یار. بتا دیا بھائی یار، میری یار سنو یار، ایک بات بار بار نہ کرو نا. آپ کو بتا دیا ہے عمران خان نے جو اعلان کیا ہے. عمران خان نے کہا کہ تحریک کو دوبارہ شروع کریں محرم کے بعد، 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 5 اگست تک وہ پیک پہ جائے گی. کتنی پیک پہ ہم لے جا سکتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے انشاءاللہ. آپ سب ہماری مدد کریں گے اس میں کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو 90 دن کی بات کی ہے وہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اس کے بعد سیاست، ریاست اور اپنے مستقبل کا اپنے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایسا نہیں چلے گا بس دیٹس اٹ، انف از انف. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس بات کو ابھی سے کمپیئر نہ کریں. پہلی بات تو ہے کہ بانی پٹھائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام، اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل، اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں، مسائل کس سے پیدا کرنا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرنا، کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے، رجیم چینج کر کے، غلط طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر، عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا، ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، آج ہماری یہ حالت ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ جبر ہو، ظلم ہو، ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے. ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے طریقے چلائی ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں. فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے، ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے وہ آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا؟ ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہا ہے، مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں
اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے, حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ KPK میں ہم ان کی حکومت نہیں کرائیں گے, ان کے اندر سے تبدیلی آئے گی. اس کو میں فضل الرحمان کا جواب میں دے دوں. اور دوسرا یہ ہے کہ بانی PTI کی حکومت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہم 90 دن میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے, 90 دن میں لوٹا ہوا پیسہ اندر لائیں گے. وہ ان کے کوئی اعلانات پورے نہیں ہوئے, اور آپ کا 90 دن کا جو بانی PTI کا رہائی کا اعلان ہے یہ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا جیل توڑ گے, کیا کریں گے؟ سر ایڈ کیجیے گا مولانا کی شہادت کے حوالے سے. جی پہلی بات آپ یہ سنیں. آپ پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو, عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی آپ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں. میں نہیں کرتا. ہماری پارٹی نے کہا کہ جی آپ اسے بات نہ کریں, بیچ میں ہمارے ساتھ بھائی وہ ہمارے الائنس میں آئے گا.